ایران آج دنیا بھر کی خبروں میں نمایاں ہے۔ یہی وہ سرزمین فارس ہے جس سے منسوب فارسی زبان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منظوم کلام اور کتب تحریر فرمائی۔ قدیم تہذیب، علم، طب، ریاضی اور ادب کا مرکز۔ آئیے ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتے ہیں ایران کے ماضی سے حال تک۔ پوشیدہ جوانا تھا بدین کو شود پیدا، بہار و رونق اندر روز یہ مل شود پیدا۔ ان کی جو میٹرو انڈر گراؤنڈ ہے جی وہ اتنے خوبصورت اور اتنی اس کے جو اسٹیشنز ہیں اتنے صاف ستھرے کہ یو کے کا ایک بھی اسٹیشن جو ہے نا وہ اس کے مقابلے کا نہیں، ایک بھی ایئرپورٹ بھی اس کے مقابلے کا نہیں۔ اچھا، ہم نے جہاز کی بات کی ہے تو 2 طیارے ہمارے اوپر سے بھی گزر کے گئے ہیں، پرندے ہیں جی۔ ہر بات میں چائے پی جاتی ہے، اچھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو بلا لیں گے، آپ ہمارے ساتھ چائے پیو۔ میرے صاحب آئیں ادھر اندر ایبے کے اندر جا کے باقی باتیں یہ گر نہ جائے۔ آج اگر کوئی ایران جا رہا ہو اور واپس آ رہا ہو، وہ کیا 2-3 چیزیں ہوں گی آپ کہیں گے یار ایران سے یہ لیتے آنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دوست آج کل ملے ہیں تو بات ایران تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ میرے بھی کچھ دوست ایسے ہیں جن سے ایران کی بڑی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایران رہ چکے ہیں۔ عقیل بھائی ہمارے دوست تقریباً 14-15 سال وہاں پہ ایران میں رہے۔ میرے ایک دوست مربی کاشف صاحب، انہوں نے بھی تقریباً 4 سال وہاں پہ گزارے۔ ان کی باتیں بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ اپنی چائے بنائیں اور ہماری باتیں سنیں۔ ہم ویسے اس وقت ویویلی ابھی جو ہے وہاں پہ ایک خانقاہ ہے پرانی، 1000 کچھ میں بنائی گئی ہے، مسجد مبارک کے بالکل پاس میں ہے، لائک 2-3 منٹ کی یہاں پہ کا سفر ہے، اور یہاں پہ پہلے منکس وغیرہ رہا کرتے تھے۔ تو ہم نے سوچا ربی صاحب آپ کو ایسی پرفضا جگہ پہ لے کے آئیں جہاں پہ تاریخ بھی ہو، دریا بھی ہوں، تھوڑے پہاڑ بھی ہوں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ ایران کا آپ کے سامنے تھوڑا سا نقشہ پیش کریں، آپ کی یادیں تازہ کریں، ہیں جی۔ جزاکم اللہ۔ میرے صاحب بہت بڑا رقبہ بھی ہے، بہت بڑا ملک ہے یہ۔ بالکل آپ اس کی آبادی کے بارے میں، موسم کے بارے میں بتائیں گے ہمیں؟ بالکل، ایران میں کل تقریباً 90 ملین لوگ ہیں۔ اچھا، 70واں بڑا ملک ہے، حالانکہ یہ چھوٹا آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو 90 ملین کو اتنی بڑی آبادی نہیں بنتی، 9 کروڑ، لیکن اس کی جو علاقہ ہے وہ دنیا کا 70واں بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، اور یہ زیادہ تر کوہستانی یعنی پہاڑی علاقہ ہے۔ وہاں پہ بھی 4 موسم ہیں، جیسے پاکستان میں 4 موسم ہیں۔ اچھا، اسی طرح وہاں پہ بھی موسمی لحاظ سے جو تہران ہے، تہران کا موسم بہت اچھا رہتا ہے پورا سال ہی تقریباً۔ جو آپ کیلنڈر پہ تصویر دیکھیں گے نا وہ آپ کو باہر موسم ملے گا۔ اچھا، بہار آئی ہے تو مڈ مارچ میں بہار شروع ہوتی ہے، تو بہار کی خوشبو آپ کو آئے گی، پھولوں سے درخت بھر جاتے ہیں، اور بڑے اچھے بلواڑ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں سڑکوں پہ بھی، اور گارڈننگ کے اندر بڑا شوق ہے ان کو، اسکوائرز جو ہیں ان کو بڑا سجاتے ہیں فاؤنٹینس کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ۔ اور سردی آتی ہے تو بڑی اچھی سردی آتی ہے، برف ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے۔ تہران میں بھی نومبر سے لے کے مڈ مارچ تک اچھی برف پڑے گی، اور گرمی آئے گی تو بڑی اچھی گرمی آپ کو ملے گی۔ مطلب ہر موسم بڑا اچھا ہے۔ میرے صاحب آئیں ادھر اندر ایبے کے اندر جا کے باقی باتیں یہ گر نہ جائے۔ ویسا اگر پچھلے پتہ نہیں 1900 سالوں میں نہیں گرا تو خیر کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، بارش آ رہی، چلے اس کے نیچے چلتے ہیں۔ اچھا ربی صاحب، یونیورسٹی آپ سمجھیں ہم یونیورسٹی میں داخل ہو رہے ہیں جی، وہاں کی یونیورسٹی جو ہیں وہ تھوڑی مختلف ہیں یا اچھی ہیں؟ کیسے؟ ایک تو وہاں پہ جو سسٹم ہے یونیورسٹیز میں، آپ نے خود ہی ٹیچر سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے جس ٹیچر کے ساتھ لیسن لینا ہے آپ خود ہی دیکھتے ہیں، پہلے جا کے آپ 1-2 لیسن چیک کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس ٹیچر کے ساتھ لیسن لے سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ چینج کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ تعلیم کا میں سمجھوں گا کہ بہت زیادہ رجحان ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کس طرح سے وہاں پھیلی، کہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی یونیورسٹی یورپ سے تقریباً 800 سال پہلے ایران میں قائم ہوئی، اور اس میں ریاضیات بھی پڑھایا جاتا تھا، میڈیسن بھی پڑھایا جاتا تھا، کلچر بھی پڑھایا جاتا تھا، ایسٹرالوجی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ اچھا، وہاں کی جو 80% آبادی ہے، 80% سے زیادہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں۔ ہاں جی مربی صاحب، یہ بڑی ہائی ریشو ہے، اور یہ یورپ اور امریکہ کے برابر ہے۔ 99% جو جوان طبقہ ہے وہ پڑھا لکھا ہے،
اور انہوں نے علم میں فنون میں بھی بڑی ترقی کی, ادب میں بھی بڑی ترقی کی. بالکل, انہوں نے جب اسلام کے آنے کے بعد بھی, اسلام سے پہلے بھی بہت ترقی. بہرحال جب ایک اتنی بڑی وسیع سلطنت تھی تو اس کے اندر انہوں نے اس کو نظام قائم فرمایا. لیکن جب اسلام آیا ہے تو اسلام کی جتنی خدمت اس قوم نے کی ہے جس کو فارسی کہا جاتا ہے, وہ کسی اور قوم کو توفیق نہیں ملی. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خدمت کے اعزاز میں یہ سعادت ان کو دی کہ امام مہدی اس قوم میں سے آیا ہے. جی. یہ جو ہماری احادیث کی 6 معتبر کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے, وہ ان کے سب لکھنے والے جو تھے وہ ایران سے تعلق رکھتے تھے. اچھا مربی صاحب, اس کے علاوہ بھی میڈیسن میں, طب میں آپ دیکھ لیں البیرونی, الرازی, اس پوڈ کاسٹ کی تیاری میں ہی میں پڑھ رہا تھا مربی صاحب کہ یہ انفیکشنز کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں, خسرہ فار ایگزامپل, چیچک, یا یہ کرنٹینہ کرنا یا کوارنٹائن کرنا, اس کا بھی بتایا تھا کہ ہواؤں سے اور پانی کے ذریعے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں. بکوشید جوانا تھا بے دین قوت شود پیدا, بہار و رونق اندر روز یہ ملت شود پیدا. دنیا کا سب سے پہلا ٹیچنگ ہاسپٹل ایران میں تھا. القانون فی الطب لکھی جو 5 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے اور 600 سال تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی, تدریس کا حصہ رہی, جس میں تقریباً 8000 ادویات کا جو ذکر کیا گیا. اور یہ جو سسٹم ہوتا ہے کہ وہاں پہ پراپر میڈیکل ٹیسٹ ہوگا, وہ پاس کریں گے پھر آپ پریکٹس کر سکیں گے, جسے ہم عموماً ریزیڈنسی کہتے ہیں. تو پورا ایک کلچر دیا کہ ہاسپٹل کیا ہوتا ہے, ٹیچنگ کیا ہوتی ہے, مریض ان کو الگ رکھنا بیماریوں سے. ہاسپٹل کا معیار بھی جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے میں کہوں گا, کیونکہ وہاں جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں کہیں بھی, ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کو ڈاکٹرز کی اور سائنٹسٹ کی ضرورت تھی جی 90s ارلی 2000 کے قریب, 2010 تک. جی. تو گورنمنٹ نے اپنے طور پہ ایک اپیل کی کہ ہمیں اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے ڈاکٹروں کی, سائنٹسٹ کی, راکٹ سائنٹسٹ کی, اس قسم کی ضرورت ہے. تو اگر جو بھی پیٹریٹ ہیں لوگ, وفادار ہیں, تو اپنے آپ کو پیش کریں. جی. تو 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ مختلف ملکوں سے اپنے ملک چھوڑ کے, تو وہ مطلب اپنی ان بزنسز کو چھوڑ کے واپس ایران میں موجود ہو گیا. جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہ تو فری ہیں, لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پرائیویٹلی علاج کروانا چاہتے ہیں تو وہ فری نہیں ہوتا. یہ باتیں اس لیے بھی اہم ہیں ایک ملک کی حیثیت سے کہ وہ ملک سینکشنز کے اندر ہے, پابندیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ باہر جا کے شاید اتنا پڑھتے بھی نہیں ہیں, یا وہاں پہ یہ بھی تصور پایا جاتا ہے, میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ شاید کیونکہ پابندیاں بہت ہے, سروائیو کیسے کر رہے ہیں, پڑھ کیسے رہے ہیں, رہ کیسے رہے ہیں, اور آپ کے سامنے ہی یہ سارے حالات جو ہمیں خبروں سے معلوم ہوتے رہتے ہیں. اگر امروز فکر عزت دین در شما جوشد, شمارا نیز واللہ رتبت و عزت شود پیدا. وہاں کی سڑکیں, دکانیں, مارکیٹس, سڑکیں کیسی ہیں؟ نہیں, وہ تو میں کہوں گا انفراسٹرکچر وائز تو ایران ہمیشہ ہی یورپ سے آگے رہا ہے. اچھا. ان کی جو میٹرو انڈر گراؤنڈ ہے جی, وہ اتنے خوبصورت اور اتنی اس کے جو اسٹیشنز ہیں اتنے صاف ستھرے کہ یو کے کا ایک بھی اسٹیشن جو ہے نا وہ اس کے مقابلے کا نہیں, ایک بھی ایئرپورٹ بھی اس کے مقابلے کا نہیں. اچھا. آپ نے جہاز کی بات کی ہے تو 2 طیارے ہمارے اوپر سے بھی گزر کے گئے ہیں, پرندے ہیں جی. عدالتی نظام, پولیس, آپ گاڑی چلاتے ہوں, ادھر لوگ, ڈرائیونگ کیسی ہے, کیسا رہا آپ کا ڈرائیونگ ایکسپیرینس اور عدالتی نظام؟ میں نے تو ڈرائیونگ نہیں کی. لوکل ٹرانسپورٹ پہ جب آپ گئے, بسز وغیرہ ادھر لوکل جو ہے وہ سروسز بہت زیادہ ہیں, اور یہ میں بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں جی, جیسے تہران ہے, جی, اصفہان ہے, شیراز ہے. وہاں پہ میٹرو بھی ہے, وہاں انڈر گراؤنڈ بھی میٹرو ہے, اوپر بسز بھی ہیں, وہ اس کو بھی وہاں پہ میٹرو ہی کہتے ہیں, اور وہ بہت سستی ہیں. انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹس بہت ساری کی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں, الیکٹرک کارز وغیرہ, الیکٹرک ٹیکسیاں, الیکٹرک بسز خود بنا رہے ہیں, خود بنا رہے ہیں, ہر چیز وہ خود بناتے ہیں. مثلا ابھی ریسنٹلی انہوں نے 4 نئے الیکٹرک کارز کے ماڈل ریلیز کیے, اور جو سب سے چھوٹی جو گاڑی تھی وہ تقریباً 160 کلومیٹر ہے شاید جی, کیونکہ وہاں کلومیٹرز چلتے ہیں, تو $4000 کی. اچھا. اس کی قیمت مطلب یورپ میں آپ کو $4000 کی تو یوزڈ کار بھی مشکل سے ملے. جی.
بکوشید جوانا تھا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روز یہ ملت شود پیدا. ربی صاحب وہاں پہ مہنگائی ہے؟ مہنگائی تو اب تو ظاہری بات ہے کیونکہ اس کو مغربی طاقتیں ہیں وہ ان کے خلاف جب بولتے ہیں تو وہ اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں. تو اتنی زیادہ اس پہ معاشی لحاظ سے پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ ایک لحاظ سے وہ اکیلا ملک رہ گیا. کھانے پینے کی چیزیں وہاں ہر کوئی افورڈ کر لیتا ہے اور گورنمنٹ نے انٹروینشن بھی رکھی ہوئی ہے اور راشن کارڈز وغیرہ مثلا جب جنگ کے دور چلتا ہے تو بہت جلدی ان کے بڑے بڑے سٹورز ہیں جیسے یا ٹیسکو وغیرہ ہیں یا کاسکو ٹائپ. وہاں پہ کون کون سے تو وہاں ان کے اپنے لوکل سٹورز ہیں تعاونی وغیرہ ان کے کیا کہ مختلف قسم کے سٹورز ہیں جی. تو ان کے اندر پھر وہ آپ کو راشن کارڈ بھی دیتے ہیں اور پھر آپ کو کوپنز وغیرہ بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جائیں اور اس کے اندر آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں. بجلی پانی گیس اور آئل اتنا سستا ہے کہ 3 مہینوں کے بعد لوگ بل دیتے ہیں اور وہ بھی اتنا تھوڑا ہوتا ہے اور باوجود اس کے کہ وہاں پہ لوگ دن رات بجلی یوز کرتے ہیں ان کو فکر نہیں ہوتی کیا یہ بل آئے گا. بل آئے اس ہمیں کہتے ہیں لائٹ بند کر دو بل کافی آئے گا. اچھا وہاں پہ انہوں نے بجلی بہت سستی کی ہوئی ہے. ادھر پتہ نہیں اب یہ جوک ہے کہ نہیں, پانی مہنگا ہے تیل سستا ہے. ہاں بالکل یہ بات درست ہے کہ پانی جو ہے وہ نسبتاً اگر خریدنے لگیں گے تو پانی کی پرائس آئل سے زیادہ مہنگی ہوگی. اچھا ربی صاحب, دنیا کی 1% آبادی ایران میں رہتی ہے اور تقریباً دنیا کی 10% معدنیات ایران میں ہیں. وہاں پہ سب سے زیادہ کیا ہے ربی صاحب جو سب سے زیادہ کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو آئل دنیا کا 7% جو 7 سے 10% وہ ایران سے حاصل ہوتا ہے. جی. اسی طرح گیس ہے, پستہ اس کو کہتے ہیں گرین گولڈ. بالکل, اور پستہ بھی ایران کا مشہور ہے. ایران کی کھجور بڑی مشہور ہے. اچھا. 2 روز عمر خود کار دی کوشید یاران کہ آخر ساعت رحلت بصد حسرت شود پیدا. اچھا عقیل شاہد بھائی, اگر کہیں ایران جانا ہو کون سے شہر ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ مسٹ سی ہیں, کون سی جگہیں ہیں جو ایران کی جو کلچرل اور ہسٹوریکل جگہیں ہیں اس میں اصفہان ہے, مشہد ہے, شیراز ہے, مطلب جو سلک روڈز وغیرہ کے جو روٹس رہے ہیں کسی زمانے میں, اور تہران تو ظاہری بات ہے کبھی بھی آپ مس نہیں کر سکتے. ابھی کسی پوری دنیا کو ہو سکتا نہ پتہ ہو لیکن دنیا کا جو لارجسٹ انڈور شاپنگ سینٹر ہے وہ تہران میں. اچھا. لوگ سمجھتے ہیں دبئی وغیرہ میں, ایسا نہیں ہے. اور وہ دبئی وغیرہ کے جو شاپنگ سینٹرز ہیں اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. میں صاحب سپورٹس کے بارے میں بتائیں, وہ ادھر کا قومی کہہ لیں کھیل کیا ہے, وہاں کے نوجوان کیا کھیلتے ہیں, کون سے کھیل وہاں پہ کھیلے جاتے ہیں؟ کھیل تو وہاں کا کشتی ہے. وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کشتی کو پسند کیا جاتا ہے. ہم اس طرف چلتے ہیں, اس کمرے کی طرف چلتے ہیں ربی صاحب. اچھا یہ 1000 یہ کچھ میں بنی اور یہ 1500 کچھ تک رہی, پھر ادھر سیلاب وغیرہ آئے تو اس سے پھر یہ کھنڈرات میں تبدیل ہوگی. بکوشید جوانا تھا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر رو. ربی صاحب ایران اس سے کتنا مختلف ہے جو میڈیا مغربی میڈیا میں دکھاتا ہے؟ فار ایگزامپل حجاب کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ زبردستی پہنایا جاتا ہے یہاں پہ, یا وہاں پہ پردے کی سختی بہت ہے. ایران میں خیر یہ یورپین میڈیا چاہے وہ تو بالکل ہی نیگیٹو ان کو پورٹرے کرتا ہے, ان کو دکھاتا ہے. حالانکہ وہاں پہ جو ایک انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ عورت جب بھی باہر نکلے گی تو اس نے اپنے سر ڈھانکنا ہے, لباس اس کا ڈھکا ہوا آنا چاہیے, جسم نظر نہیں آنا چاہیے. تو اس لحاظ سے وہ چونکہ اسلامی حکومت ہے تو انہوں نے یہ قانون بنایا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ سارے لوگ عمل کریں. تو ایران کے ساتھ بھی شاید بدقسمتی سے یہی ایک پروپیگنڈا ہمیشہ سے چلتا ہے کہ ایک مسلمان ملک جہاں ایک مسلمان کلچر کافی عرصے سے بہت خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے, تو اس کو ایک نیگیٹو امیج میں ٹیررائز اور ریڈیکلائز قسم طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. جی. جبکہ ہم لوگ ادھر کافی عرصہ رہے ہیں, ہم نے ایسی کوئی چیز وہاں کبھی دیکھی نہیں. ربی صاحب ادھر عورتوں کے بارے میں اکثر یہ تصور پھیلایا جاتا ہے
کہ ان کو اتنی آزادی نہیں ہے یا وہ اتنا شاید سوسائٹی میں کردار ادا نہیں کرتی. آپ نے کیسا پایا اس کو؟ یہ تو بالکل برعکس یورپ میں جو ہے وہ اس کے متعلق ایران کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی بیکورڈ ہے جی. اور ان کی عورت جو ہے وہ بہت ہی بیچاری مظلوم ہے، جبکہ بالکل اس کے برعکس ہے. عورت کو میں کہوں گا ہم نے جو دیکھا ہے جی ویسٹرن دنیا سے شاید زیادہ ہی آزادی اس طرح سے کہ ہر فیلڈ میں عورت وہاں موجود ہے. بجو از جان و دل تا خدمتی از دست تو آیا بغای جاودان یا بیگرین شرب شبد پیدا. خاندانی سسٹم کیسا ہے؟ خاندانی ان کا جو کلچر ہے وہ ہم اسلامی ہے، ہاں جی. اور اسلامی ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے قریب ترین ہے، یعنی جیسے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم، ماں باپ بہن بھائی. جی بالکل. بڑی بڑی فیملیز ہیں وہاں، تو ایک بہت کامن سا کلچر ہے کہ جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوتا ہے وہاں لوگ اپنا سفرہ اٹھاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، جا کے چائے وائے پیتے ہیں، پوری فیملی پاس میں بیٹھی ہوتی ہے اور جو گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لا لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو فیملی کلچر وہاں بہت فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں اور بہت ویلیو کرتے ہیں مطلب اپنے رشتوں کو ہر طرح سے جو اسلام نے سکھائے ہوئے ہیں. ایران کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کیا خوبی ہے؟ ایران کی جو میں کہوں گا کہ سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ ہے کہ اسلامک کلچر کی جس طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، صرف پروموٹ اپنی پریکٹس کے ذریعے سے کرتے ہیں اپنی. تو اس میں مثلاً ہمسائے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے محبت سے پیش آنا، عزت سے پیش آنا، ایک دوسرے کو ویلیو کرنا. چائے کا بڑا خوبصورت کلچر ہے وہاں پہ. سنا بڑی چائے پی جاتی ہے چائے ہر بات میں چائے پی جاتی ہے. اچھا. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو بلا لیں گے، آپ ہمارے ساتھ چائے پیو. تو مطلب اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کا وہ کلچر نہیں بھی ہے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کلچر کے اندر ایک دم بلینڈ ہونے میں، جی، وہ رنگ پکڑنے میں. بکوشید جوانا تا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روز یہ ملت شود پیدا. چلیں بات کرتے ہیں کھانے کی، مزیدار باتیں کرتے ہیں، کھانے کی بات کرتے ہیں. مسلمان جب فتح کرنے کے لیے ایران آئے تو وہ بڑے حیران ہوئے. عربی لوگ تھے اور ان کی تو سادہ غذا ہوتی تھی، لیکن جب وہ ایران آئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو روٹی بھی ہے، یہاں پہ تو چاول بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں. تو اس بارے میں بتائیں کہ آج کل مشہور کھانے کون سے ہیں ایران کے؟ ایران کو میں کہوں گا کہ ایران کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے. وہاں کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ اس کے اندر تقریباً ہر ایک چیز اگتی ہے، ہر قسم کے پھل فروٹ سبزیاں. آپ فوڈ کا بڑا خوبصورت کلچر ہے. فوڈ کا ایسا کلچر ہے کہ مثلاً ہر چھوٹے چھوٹے فاصلے پہ آپ کو جوس بارز مل جائیں گے، آئس کریم بارز مل جائیں گے، باربیکیو بارز ملیں گے، سینڈوچ بارز ملیں گے، ریسٹورینٹس ملیں گے. ان کی جو مشہور ڈشز ہیں وہ جیسے وہ جوجے کباب کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم وہ تکے بناتے ہیں. اچھا، زبردست. تو یہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں اپنی خوراک میں؟ گوشت بہت کھاتے ہیں. آج اگر کوئی ایران جا رہا ہو اور واپس آ رہا ہو، وہ کیا 2-3 چیزیں ہوں گی آپ کہیں گے یار ایران سے یہ لیتے آنا؟ ایران میں تو بہت سارے ایسے تحفے جو مطلب ہینڈی کرافٹ وہاں بہت مشہور ہے. کارپیٹس وہاں کے جو قالین وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی ویلیوز میں جاتے ہیں. اور عام لوگوں کے لیے تو زعفران ایک چیز ہے جو کہ وہاں کا زعفران دنیا کا مشہور ترین ہے کہ اس کی خوشبو، اس کا رنگ وہ کہیں بھی باقی دنیا میں نہیں ملتا. اچھا. اور اس کی قیمت گولڈ سے زیادہ ہے اس وقت. بالکل ایسا ہی ہے، اسے بلکہ یلو ریڈ گولڈ بھی کہتے ہینڈی ہیں. کرافٹ بہت زیادہ ہے وہاں کے. سویٹس وغیرہ بہت مختلف طریقے سے بنائے جاتے ہیں جو یورپ نے بھی ان سے سیکھی ہیں، بلکہ میں کہوں گا کیونکہ پیسٹریز وغیرہ ہو گئی، باقلاوا ہو گیا، دوسری چیزیں. بمفتی نجر نصرت را دهندت ایخی ورنا غذای آسمان استیم به هر حالت شود پیدا. بڑی صاحب ثقافت بڑی پرانی ہے، بڑی رچ ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، یہ تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کی جو تہذیب ہے وہ بہت ہی پرانی ہے اور ان کی جو حکومت رہی ہے جی، وہ بہت واسٹ، بہت وسیع علاقے پہ پھیلی رہی ہے. میں ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ جو انسانی حقوق کی پاسداری ہے، فار ایگزامپل مساوات یا مذہبی آزادی، اس کا پہلا باقاعدہ چارٹر جو ہے انسانی حقوق کا یا مذہبی آزادی کا، وہ ان کی سلطنت سے نکلا. ایرانی سب سے زیادہ کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اپنی زبان پہ فخر کرتے ہیں. اچھا. سب سے زیادہ ان کو اپنی
اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو آتی ہے وہ اس کو فوراً ترجمہ کر کے اپنے ملک میں دیتے ہیں. انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ اگر کوئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایرانی یعنی فارسی لفظ خود فائنل کرتے ہیں اچھا اور اس کو پروو کر کے جو سسٹم ہے اس میں دیتے ہیں کہ آئندہ اس چیز کے لیے یہ والا لفظ استعمال ہوگا. فارسی کی سب سے زیادہ کمال چیز ہے وہ فارسی کے شعراء ہیں. اچھا یعنی فارسی کی جو شاعری ہے وہ اس قدر خصوصی طور پہ عرفانی شاعری یعنی جس میں عرفان ہے اسی لیے وقت کے امام حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں کے شعراء جو ہیں ان کا کلام نقل کیا ہے. پلیز کوئی نام بتائیے گا مجھے جیسے مولانا جلال الدین رومی کے جو اشعار ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو نقل کیا ہے بڑی کثرت سے. اسی طرح سعدی وہاں کا بہت معروف شاعر ہے اس کو انہوں نے نقل کیا حضور نے. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے شاعر ہیں. فردوسی وہاں کا بہت بڑا شاعر ہے, اس نے شاہ نامہ لکھا جو کہ ایک ماسٹر پیس ہے. پوری دنیا میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں اور اس کو پڑھ کے دنیا جو ہے وہ حیران ہوتی ہے. ربیع صاحب میں ذکر کر رہا تھا کہ بہت سارے لفظ انگلش اور فرینچ اور عربی میں بھی اور اردو میں بھی فارسی زبان سے نکلے ہیں. فار ایگزامپل چیک میٹ, یہ کہتے ہیں کہ یہ شاہ مر گیا, اس سے یہ لفظ نکلا چیک میٹ. اسی طرح پیراڈائز ایک انگلش ورڈ ہے. یہ ربیع صاحب کون سا فارسی لفظ تھا جس سے یہ نکلا ہے؟ یہ پیری دیزے کہتے ہیں کہ یہ لفظ پیری دیزے اس کا مطلب ہے باغوں کی دیوار, باغوں کی دیوار. اور اسی طرح ہم وہ کافی لیتے ہوئے کند کا ذکر کر رہے تھے, کاف نون دال کند, وہ جو ہے کینڈی جو ورڈ ہے وہ لفظ ہے وہ کند سے نکلا ہے. اس طرح کے بے شمار ہیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی زبان کتنی رچ ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آئی ہوپ کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے, لیکن میرے پاس ابھی بھی کافی باتیں ہیں ربیع صاحب آپ سے پوچھنے کے لیے, تو وہ ہم اب ان کا ذکر اگلی قسط میں کرتے ہیں. تو اگلی قسط میں مزید سوالات کے ساتھ ہم ربیع صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بکوشید جوانا تھا بدین قوت شود پیدا, بہار و رونق اندر روز یہ ملت شود پیدا.